سعودی عرب نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسلنٹ کلاس سے نواز دیا۔ فیلڈ مارشل کا سعودی عرب کا دورہ، سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے کی بدلتی جیو پولیٹیکل صورتحال اور مشترکہ چیلنجز پر بھی گفتگو۔ دونوں ممالک کا علاقائی اور عالمی امن کے لیے اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ کا کہنا ہے سعودی قیادت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اسٹریٹجک ویژن کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل نے اعزاز پر خادم حرمین شریفین اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اعزاز کو پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ فتح سے سرفراز انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا اسلام آباد میں شاندار استقبال۔ دبئی میں بھارت کو دھول چٹا کر ایشین چیمپئن بننے والی ٹیم پر گلپاشی، ڈھول کی تھاپ پر رقص، ہر جانب خوشیوں کا سما۔ سخت سردی میں بھی کرکٹ لورز بڑی تعداد میں ایئرپورٹ پہنچے، کھلاڑیوں کو ہار پہنائے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، آتش بازی کا بھی مظاہرہ۔ ٹیم کو خصوصی ڈبل ڈیکر بس سے ہوٹل پہنچایا گیا۔ تاریخی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف آج انڈر 19 ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ ٹائمنگ، پاور اور کلاس، پاکستان کے نوجوان بیٹنگ سنسیشن سمیر منہاز نوجوان بلے باز نے انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں بھارتی بولرز کا بھرکس نکال دیا۔ مار کر اکیلے ہی بھارت کی پوری ٹیم سے زیادہ رنز بنا ڈالے۔ 113 گیندوں پر 172 رنز کی ریکارڈ ساز اننگز کھیلی، 17 چوکے اور 9 چھکے لگائے۔ نوجوان سٹار نے بھارت کے خلاف اننگز یادگار قرار دے دی، کہا دباؤ نہیں لیا، پلان کے مطابق کھیلا، خوشی ہے پرفارمنس ٹیم کے کام آئی۔ ملتان میں سمیر کے گھر پر خوشیاں، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ والد کہتے ہیں روایتی حریف کے خلاف بڑی اننگز کھیل کر بیٹے نے دل خوش کر دیا۔ فائنلز میں کامیابی کا راز سرفراز سابق کپتان کی موجودگی میں پاکستان نے ایک اور میگا فائنل میں بھارت پر کاری ضرب لگا دی۔ 2006 میں جونیئر سطح پر بطور کپتان انڈر 19 ورلڈ کپ جیتا، فائنل میں بھارت کو شکست دی۔ 2017 چیمپئنز ٹرافی میں بھی پاکستان سرفراز کی قیادت میں چیمپئن بنا، فائنل میں بھارت کا غرور خاک میں ملایا، اب بطور مینٹور ٹیم کو لیڈ کیا۔ بھارت کو ہرا کر پاکستان نے انڈر 19 ایشیا کپ اپنے نام کیا۔ سرفراز احمد کہتے ہیں کھلاڑیوں کو کسی قسم کا لیکچر نہیں دیا، صرف حوصلہ بڑھایا، ٹیم متحد ہو کر کھیلی، اس لیے جیتی۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی زیر صدارت ACC ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، کرکٹ کے فروغ کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہائی پرفارمنس سینٹرز بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا ہائی پرفارمنس سینٹرز کا دائرہ کار بتدریج بڑھایا جائے گا۔ ایشیا کپ کے کامیاب انعقاد پر ACC کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برف باری، سردی نے زور پکڑ لیا۔ بیامر اور چلاس میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری، بابوسر، نانگا پربت اور وٹوگاہ ٹاپ پر برف سے ڈھک گئی، رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ ناران اور کاغان میں برف باری نے وادیوں کا حسن سحر انگیز کر دیا۔ لوئر دیر، مالاکنڈ اور سوات میں بارش اور برف باری سے سردی مزید بڑھ گئی۔ آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر بھی برف باری نے رنگ جما دیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، لاہور میں بوندا باندی ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا، آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضوں کو واپس کر دیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سرکاری وکیل کو مخاطب کر کے کہا حکومت کو بتائیں یہ قانون رہ گیا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں نکل جائے گا۔ چیف سیکریٹری صاحب نے لگتا ہے یہ قانون نہیں پڑھا، کچھ لوگوں کی شاید خواہش ہے کہ انہیں تمام اختیارات دے دیے جائیں۔ یہ قانون بنا کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے سول سیٹ اپ، سول رائٹس اور عدالتی سپریمیسی کو ختم کر دیا۔ آپ کا بس چلتا تو آئین بھی معطل کر دیتے۔ عدالت نے تمام درخواستوں پر اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کا حکم دے دیا۔
मुल्क की मईशत में एक और संग मील। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच चुके। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.5 माह से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। तारीखी बुलंदी पर मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्क की क़यादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मजहर है। मुआशी माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान कर्जों पर मबनी पॉलिसी से निकलकर पायदार बैरूनी मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। PIA की कल होने वाली निजकारी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। बोली में आरिफ हबीब, एयर ब्लू और लकी कंसोर्शियम हिस्सा लेंगे। निजकारी कमीशन के मुताबिक फौजी फर्टिलाइजर बराह रास्त बिडिंग में शामिल नहीं। फौजी फर्टिलाइजर्स कामयाब होने वाले कंसोर्शियम के साथ शमूलियत अख्तियार कर सकती है। निजकारी में PIA के 51 से 100% हिस्से फरोख्त किए जाएंगे। PIA खरीदने वाला कंसोर्शियम FBR के 26 अरब 60 करोड़ और पाकिस्तान एविएशन के 7 अरब अदा नहीं करेगा। नए जहाज खरीदने पर सेल्स टैक्स भी नहीं देना होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़िरी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम अबू हनीफा के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तकी जवाद के रोज़ों पर भी हाज़िरी थी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। ज़ायरीन की किताब में तासुरात कलम बंद किए। सदर ने आइमा अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और अखलाकी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। जाम शोरो कैडेट कॉलेज पिटारो में पासिंग आउट परेड। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। परेड का मुआयना किया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। डायलॉग की जरूरत है, मगर सबसे पहले तरीके इंसाफ, पूरी दुनिया के सामने माफी मांगे। जो फौज और कौमी सलामती के हवाले से जो गालियां दी गई, क्रिटिसिज्म किया गया, ये माफी मांगे और ये डिसएसोसिएट करें अपने आप को उन अकाउंट से जो मुल्क के बाहर से ऑपरेट होते हैं। मुज़ाकरात से पहले PTI दुनिया के सामने माफी मांगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण कहते हैं पाक फौज और फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। तहरीक इंसाफ बरतानिया और अमेरिका से ऑपरेट होने वाले अकाउंट से लाताल्लुकी करें। PTI में आज़ादी से बात करने की किसी को इजाज़त नहीं। अगर ये बानी से मिलने गए तो मज़ीद सख्त बयानिया बाहर आएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी किस्म की पाबंदी का इरादा नहीं। हुकूमत चाहती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दफातर पाकिस्तान में खुले। गाजा से मुतालिक जो भी फैसला होगा पाकिस्तानी और फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिश पर ही होगा। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए हमेशा भरपूर किरदार अदा किया। अल खिदमत फाउंडेशन का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी। जमात इस्लामी ने भी किरदार अदा किया है। कोटकी के इलाके खानपुर महर में रिश्ते के तनाज़े पर घर में घुसकर मुल्ज़िमान की फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। जाँ बहक अफराद में दो हुजूर बख्श और असगर पताफी शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को खानपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सखर में घर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। डाकू ने मवेशी छीनने की कोशिश की, मालिकान की मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया। चागी में रेक्यूटिक साइट रोड पर ऑयल टैंकर और कोच में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाशें और जख्मी नोकुंडी अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में गैस की बंदिश के खिलाफ सुई गैस के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था गैस की नई लाइंस डालने के बावजूद 6 माह से गैस की फराहमी मुअत्तल है। शिकायत पर भी दादरसी नहीं की गई।
فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ ابوظہبی میں اماراتی ہم منصب شیخ محمد بن زائد سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فرانس اور UAE کے درمیان دفاعی اور معاشی تعاون بڑھانے پر اتفاق، ملاقات میں توانائی، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری میں شراکت مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ امریکی بزنس ٹائکون ایلان مسک کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی ملاقات۔ UAE میں ٹیکنالوجی کے فروغ، جدید ڈیجیٹل نظام کو مزید مضبوط بنانے اور ہنرمند افرادی قوت میں سرمایہ کاری پر گفتگو۔ اس سے پہلے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم کی بھی ایلان مسک سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے میں مزید 19 نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، مزید 2 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی بمباری سے تباہ عمارت گرنے سے 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ آسٹریلیا میں ہتھیاروں سے متعلق قوانین سخت بنانے کے لیے ووٹنگ آج ہوگی۔ آسٹریلوی وزیر کرس منز کا کہنا ہے شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے قوانین مزید سخت بنانے کی ضرورت ہے۔ عوامی تحفظ کے لیے یہ ناگزیر ہے۔ موجودہ قوانین جرائم اور تشدد کے خلاف مؤثر نہیں۔ مجوزہ اقدامات کے تحت ایک شخص کو 4 ہتھیار سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سب اسٹیشن میں آگ لگنے کے باعث امریکی شہر سان فرانسسکو میں تاریکی چھا گئی۔ 1,30,000 گھروں کو بجلی کی فراہمی کئی گھنٹے معطل رہی۔ ٹریفک سگنلز بند ہونے سے پبلک ٹرانسپورٹ میں خلل پڑا۔ سرحد عبور کرنے کی ہمت کیسے کی؟ بنگلہ دیش بارڈر گارڈز نے بھارتی فوجی گرفتار کر لیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق شدید دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کا اہلکار وید پرکاش بنگلہ دیشی حدود میں داخل ہو گیا۔ بنگلہ دیش بارڈر گارڈز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اہلکار کو سرکاری رائفل، گولیاں اور دیگر سامان قبضے میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا مردان کا دورہ، DPO اور پولیس جوانوں سے ملاقات کی۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا مردان پولیس کے جوانوں کے ساتھ ہیں، منشیات کے خلاف پولیس کے اقدامات قابل ستائش ہیں جن کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ نئے بلتی سال کا آغاز اور طویل سرد راتوں کا اختتام۔ گلگت بلتستان میں جشن فن کا تہوار جوش و خروش سے منایا گیا۔ میونسپل اسٹیڈیم اسکردو میں رنگا رنگ تقریب، بلتستان کی صدیوں پر محیط روایتی ثقافت کو اجاگر کیا گیا۔ روایتی تلوار رقص پیش کیا گیا اور فانوس فضا میں چھوڑے گئے۔ روایتی کھانوں کے سٹالز، مشعل بردار جلوس اور آتش بازی نے ماحول کو مسحور کن بنا دیا۔ اور سعودی عرب کے قدیہ سٹی میں مشہور تفریحی پارک سکس فلیگز کی افتتاحی تقریب، شاندار ڈرون شو اور کاؤنٹ ڈاؤن ہوا۔ فضا میں روشنیوں کے ذریعے پارک کا لوگو اور تھیم مناظر دکھائے گئے۔ سکس فلیگز قدیہ سٹی سعودی عرب کا پہلا اور مشرق وسطی کا سب سے بڑا تفریحی پارک ہوگا، جس میں فالکن فلائٹ سمیت دنیا کا تیز ترین رولر کوسٹر رائڈرز ہوں گے۔ تھیم پارک 31 دسمبر سے عوام کے لیے کھولا جائے گا۔